ایک دو احادیث آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دو احادیث جماعت عمریہ کے صحیح ترین کتب میں ہے. اس میں عمر کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس میں ان لوگوں نے نام چھپایا ہے اس شخص کا. جو شخص یہ کام، جو حدیث اس کے متعلق ہے، اس نے کام چھپایا ہے. یہ عمر ہو سکتا ہے، یہ کوئی مثلا دوسرا صحابہ ہو سکتا ہے. ملاحظہ فرمائیے تفسیر القرآن العظیم المجلد الاول، چھاپ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز، سن 1997 میں کتاب چھپی. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر مقدمہ ہے. ان کا مقدمہ ہے جناب ابن ابی حاتم رازی. کہتے ہیں میرے بھائیوں نے سألنی جماعت من الاخوانی، میرے بھائیوں نے، دینی بھائیوں نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے، درخواست کی ہے، اخراج تفسیر القرآن مختصرا باصح الاسانید وحذف الطرق والشواہد والحروف والروایات. میرے ایمانی برادران نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے کہ میں ایک ایسی کتاب، تفسیر کی کتاب لکھوں یہ سب کے سب صحیح ترین احادیث ہوں، اور اس میں ان احادیث کے جو شواہد ہیں، شواہد میں نقل نہ کروں، توابع میں نقل نہ کروں. ایک حدیث ہو سکتا ہے اس کے صحیح ہونے کے لیے میرے پاس 10-15 مزید احادیث ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن انہوں نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا کہ ان کو نقل نہ کروں. فالتمست الى ملتمسهم فتحريت اخراج ذلك باصح الاخبار اسنادا. تو میں نے ان کی جو طلب ہے میں نے وہ قبول کیا ہے، اور میں نے ایک بہترین تفسیر جو صحیح ترین احادیث پہ مشتمل ہے، ایسی تفسیر کو میں نے ان کے لیے لکھ دیا ہے. یہ جب پتہ چلا عزیزو تو ملاحظہ فرمائیں، تفسیر ابن ابی حاتم صفحہ نمبر 2522، حدیث نمبر 14127. یہاں پہ روایت کرتے ہیں مجاہد سے، الزانی لا ينكح الا زانیہ او مشرکہ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین. کہ زانی کے ساتھ زانیہ ہی نکاح کر سکتی ہے، اور اس کے مومن اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، نکاح نہیں کر سکتی. اس آیت کے ذیل میں مجاہد روایت کرتے ہیں، کن فی الجاہلیت بغیات، جاہلیت کے زمانے میں زناکار عورتیں تھیں، فیہن امرأۃ تدعى ام محزول جمیلہ، ان زناکار عورتوں میں ایک عورت تھی، اس کا نام تھا ام جمیل، ام محزول، اور وہ جمیلہ تھی، خوبصورت تھی. فکان الرجل من المسلمین، الرجل ایک شخص تھا مسلمانوں میں سے ایک شخص تھا، یتزوج باحداہن لتنفق علیہا من کسبها، مسلمانوں میں سے ایک شخص تھا، اس کی یہی خواہش تھی کہ دیکھیں یہ ام جمیل جو ہے خوبصورت ہے، اس سے میں شادی کرتا ہوں، اور یہ ہے بھی کاروباری عورت، اس کے تو بہت سارے گاہک ہیں، تو اس سے وہ جو کمائے گی نا دن میں 5-10 گاہک آئیں گے اس کے پاس، تو وہ اس سے میرا بھی خرچہ نکل جائے گا. فنهى الله عن ذلك ان يتزوجهن احد من المسلمین. تو یہ آیت کا شان نزول یہی ہے کہ مسلمانوں صحابہ کرام میں سے کوئی شخص تھا، اس کی نیت یہی تھی کہ میں ان ایسے عورت سے شادی کروں، ایسے بدکار عورت سے شادی کروں، ٹھیک ہے نا. دوسری روایت دیکھیں 14128، یہاں پر روایت یہ ہے، الزانی لا ينكح الا زانیہ او مشرکہ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین. اچھا، فرماتے ہیں کہ لما قدم المہاجرون المدینہ قدموها وهم بجہد الا قلیل منهم، ٹھیک ہے نا. جب مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے تو ان کی حالت بہت خستہ تھی مہاجرین کی، مگر کم لوگ، ان کی حالت بہتر تھی، لیکن اکثر لوگوں کی حالت صحیح نہیں تھی. والمدینۃ غالیۃ السعر، مدینہ میں بہت مہنگائی تھی. شدیدۃ الجہد، وہاں پہ بہت زندگی سخت تھا. الخیر بہا قلیل، وہاں پہ بھئی کھانے پینے کی چیزیں یا مثلا سستی چیزیں بہت کم تھی مدینہ میں. وفی السوق زوان متعالمات من اہل الکتاب، اور بازار میں زانیہ عورتیں تھیں، متعالمات، ان کا علم تھا، ان کے پاس کیا تھا، پرچم لگائے تھے انہوں نے،
ان کے جھنڈے لگائے تھے اپنے، ان کا جو کاروبار کا جو اڈا تھا، زوانی عورتیں اپنے گھروں پہ انہوں نے پرچم لگائے تھے کہ جو شخص ان کے پاس ساتھ، جس شخص کو بھی زنا کی شہوت ہے نا، تو پھر وہ چلے جاتے تھے ادھر. وہ اہل کتاب میں سے تھے، اماء الانصار، انصار کے بھی تھے ایسے کنیزیں عورتیں تھے، تو انہوں نے اپنے کنیزوں کو اسی کاروبار میں لگایا تھا. منہن امیہ ولیدۃ عبداللہ ابن ابی، عبداللہ ابن ابی کی جو ہے کنیزہ، وہ اسی کام میں تھی. ایک اور کا نام تھا مسیکیہ، وہ بھی انصار میں سے تھا. فی بغایا من ولائد الانصار، یہ انصار کی جو کنیزیں تھیں یہ بھی اسی کاروبار میں لگی تھی. وقد رفعت كل امرأة منهن على بابها علامة كعلامة البيطار ليعرف أنها زانية مؤجرة. اور سب یہ جو بدکارہ عورتیں تھیں، ان کے جو شوہر وغیرہ تھے وہ تو سب راضی تھے، انہوں نے اپنے گھروں کے اوپر علامات لگائی تھی، مدینہ میں جھنڈے لگائے تھے کہ بھئی جو بھی شہوت ہے اس کو ادھر آ جائے. وَكُنَّ مِنْ أَخْصَبِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَكْثَرِهِ خَيْرًا، اور یہ سب سے زیادہ مالدار لوگ یہی تھے جن کا یہ چکلے چلتے تھے نا، چکلے والے جو تھے ان کا سب سے زیادہ مالدار یہی لوگ تھے. دیکھو، فَرَغِبَ أُنَاسٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ فِي مَا يَكْتَسِبْنَ، مہاجرین میں سے، قریش میں سے، بھلے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار نستجیروا باللہ، مہاجر جو ہجرت کر کے آئے تھے، بھی سختی کا حالت ہے، انہوں نے اسلام کی خاطر بہت قربانی کی ہے نا، تو انہوں نے کہا یہ تو بہترین کاروبار تو یہی ہے. مہاجرین نے کہا دیکھیں یہ ہم لوگ اتنے خستہ حالت ہے ہماری، تو ہم بھی کو شروع کرتے ہیں. کیا ہے، وہ چکلا چلا سکتے ہیں، انصار والے چلا سکتے ہیں، ہم نہیں چلا سکتے، ہمارا تو بہت بڑا تجربہ ہے. للذی ہم فیہ من الجہد، کیونکہ ان کی حالت خستہ تھی. فاشار بعضهم علی بعض، ایک دوسروں کے ساتھ انہوں نے مشورے کیا. وامرهم شورى بینہم، آپس میں مشورہ، انہوں نے اپنے ساتھ کانگریس رکھا، مشورے کیے خوب. لو تزوجنا بعض هؤلاء الزوانی فینصب من فضول اطعماتهن فنصیب من فضول اطعماتهن. انہوں نے کہا کہ اگر ہم اسی زمانی سے، زانیہ عورتوں سے شادی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہمیں ان کے فائدے ہمیں بھی ملیں گے نا. شادی کرتے ہیں، بیوی ہم کاروبار کرتی ہے چکلے میں، ہم جو ہے وہ چکلے میں ادھر بھی بیٹھیں گے، ہمیں بھی پیسہ ہم جمع کریں گے، مزے ہی مزے. فقال بعضهم نستأمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کسی ان میں سے ایک نے کہا کہ چاہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نستجیر باللہ، شرم نہیں ان لوگوں کو ہے، ان سے پوچھتے ہیں، ان سے اجازت لیتے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں. ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم مہاجرین کا، انصار کا تو ہے اڈا چکلا، ہمارا بھی مکے والوں کا بھی ہے کہ یہاں پہ ایک چکلا کھلنا چاہیے مدینے میں. فقال یا رسول اللہ قد شق علینا الجہد، یا رسول اللہ حالت بہت خراب ہے ہماری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ولا نجد ما ناکل، ہمارے پاس کھانا تو ہے نہیں. وفی فی السوق بغایا نساء اہل الکتاب وولائدہن وولائد الانصار یکتسبن لانفسہن، ہماری تو حالت بہت خستہ ہے، آپ کو خود پتہ ہے، اور کھانے کو تو کچھ ہے بھی نہیں، کھانے کو تو کچھ ہے بھی نہیں. ہمیں بہت بھوک ہے. میں ایک حدیث دکھاؤں آپ کو، یہ مسلم ہے، مسلم صحیح مسلم شاپ دار الفکر، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 1027 میں. حدثنا ابو حازم سمعت ابا ہریرہ یقول، ابو ہریرہ کہتے ہیں، حدیث نمبر 5028 ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں بین ابو بکر قائد و عمر معه، ابو بکر عمر ایک جگہ بیٹھے تھے. اذ اتاہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، تشریف لائے. ما اقعدکما ہا ہونا، کوئی مناسب جگہ نہیں تھی نہیں بیٹھنے کی، شاید کوئی گلی کا بیٹھے ہیں یہ دونوں. ما اقعدکما ہا ہونا، ادھر کیوں بیٹھے ہو بھائی، ابو بکر عمر ادھر کیوں بیٹھے ہو. قال اخرجنا الجوع من بیوتنا، دونوں نے کہا یا رسول اللہ کھانے کو کچھ بھی نہیں، الجوع
الجوع، بھوک نے ظلم کر دیا، بھوک نے تباہ کر دیا. بھوک کی وجہ سے ہم گھر سے نکلیں تو گلی میں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، تو واپس آتے ہیں تفسیر ابن حاتم کی. تو ہماری حالت بہت خراب ہے، لیکن بازار میں جو ہے اہل کتاب اور انصار کے جو کنیزیں ہیں وہ تو خوب پیسے کما رہے ہیں، ان کے چکلے ہیں بہترین، ادھر ایک چکلا، ادھر دوسرا چکلا، ادھر تیسرا چکلا، چکلے چل رہے ہیں. اور انہوں نے علامت بھی لگائی ہیں، لوگ آتے ہیں، ان کا درآمد ہوتا ہے. یکتسبن لانفسہن، یہ زانیہ خواتین بہت پیسے کماتی ہیں. فیصلح لنا ان نتزوج منہن، آپ ہمیں اجازت دیں نا یا رسول اللہ، آپ ہمیں اجازت دیں نا، ہم بھی یہ کاروبار شروع کرتے ہیں نا. کیا مشکل کیا ہے اس میں؟ فنصیب من فضول ما یکتسبن، وہ کاروبار کرتے ہیں، کچھ پیسے اپنے پاس رکھیں، کچھ ہمیں دے دیں، بس انہیں سے شادی کرتے ہیں، ختم. فَإِذَا وَجَدْنَا عَنْهُ غِنًى تَرَكْنَاهُنَّ، بعد میں ہم طلاق دیں گے. کیا ہے، جب پیسے آ گئے، پیسے خوب جمع ہو گئے، بعد میں پھر انشاءاللہ آپ کہہ دیں تو طلاق دیتے ہیں، لیکن ابھی ہمیں شادی کرنے دیں. ابھی انہی سے ہمیں اس وقت جب یہ صحابہ کرام نے یہ درخواست کی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ زانیہ سے کوئی شادی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے.